سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 41 آیت نمبر 261 دوسری سطر رکوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جگہ معلوم ہو گئی سب ساتھی؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی کچھ احکامات مالیہ کے متعلق ذکر فرماتے ہیں اور مثال بیان کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس پر اللہ پاک کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بہت خوبصورت مثال ہے، سمجھنا چاہیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دانے جیسی ہے جس کو زمیندار یا کسان بوتا ہے اور وہ اس ایک دانے سے پوری ایک بالی نکل آتی ہے، بلکہ 7 بالی آتی ہیں، 7 بالی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گندم کا ایک پودا ہے تو ایک پودے میں 7 وہ بالی ہیں اور ہر بالی میں کیا ہے، ہر 7 بالیں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 700۔ تو اس ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دانے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اس دانے کے ساتھ مثال کیوں دی کہ اگر کسان صرف دانہ ڈالتا ہے پھر اس کا خیال نہیں رکھتا تو شاید اتنے دانے نہ نکل آئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی اس کا خیال نہیں کرتا یا اس کے اوپر کوئی رستہ بن گیا یا کوئی اور جڑی بوٹیاں نکل آئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دانہ غائب ہی ہو جائے، وہ سرے سے اگے ہی نہ۔ ایسے ہی مثال اس روپے کی ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور دوسرے کیا خیالات ہیں وہ آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کیا اس کا خیال رکھنا ہے اس کا، تاکہ اس میں بڑھوتری پیدا ہو، تاکہ اس کا اجر زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو عام طور پہ ایک کے بدلے میں اللہ 700 دیتا ہے، لیکن یہ متعین نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ پاک اس سے بڑھ کر جتنا چاہتا ہے 2 چند ان کو دیتا ہے، کئی گنا دے کر اس کا ثواب انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بات آج کی آیت میں ہے۔ دیکھیے ترجمہ، مثل الذین،
مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان کی مثال کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے، انبتت جو اگاتی ہے سبع سنابل سات بالیں اگاتی ہے، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں مئۃ حبہ 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے۔ صرف یہ بھی نہیں، واللہ یضاعف اور اللہ کئی گنا دے کر دیتا ہے، زیادہ اور بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک اس سے بھی بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خبردار ہے۔ تو یہ کوئی نہ سوچے کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہوگا کہ نہیں، مجھے اجر ملے گا کہ نہیں۔ چاہے آپ کو کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اللہ کیا ہے؟ علیم ہے، وہ خبردار ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کہاں کیا خرچ کرتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو۔ اس کے ساتھ چند اور باتیں ہیں، شرائط ہیں، وہ بھی ذرا دیکھیں۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں بات کرتے ہیں اس کے، ما انفقوا پس اس کے کہ خرچ کرتے ہیں وہ، منن ولا اذا دو باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کون سی دو باتیں؟ منن احسان جتلانا، آپ نے کسی کی مدد کی اور اللہ کے نام پہ خرچ کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، تو منن ولا اذا اس کو جتلانا پھر نہیں۔ اگر آپ نے احسان جتلایا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، گیا ثواب اس کا، پھر کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ اس کی مثالیں آگے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دوسری بات، ولا اذن کسی کے ساتھ احسان کیا یا صدقہ دیا، اس کے بعد اسے تکلیف دیتے ہو، اذیت دیتے ہو۔ کیا اذیت دیتے ہو؟ اس احسان کا تم غلط فائدہ اٹھاتے ہو کہ وہ آپ کا تابعدار بن گیا، اس سے اور کام کرواتے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا سارا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ جائے گا، ضائع جائے گا۔ تو یہ دو باتیں جو لوگ نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ اس کے بعد تکلیف دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں، ایسا کام نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم ہے ان کے لیے ان کا بدلہ یا اجر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا کوئی ڈر ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا صلہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ساتھ کسی کے اوپر احسان بھی نہیں جتلاتے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ ایک کام اللہ کے لیے کرتے ہو تو احسان جتلانے کا کیا مطلب؟ اور یہ بھی نہیں کہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے اور طرح طرح کی اسے اذیت دے کہ میں نے اس کو ساتھ احسان کیا تھا، اب اس کے بدلے میں اس سے یہ کام لوں گا، وہ کام لوں گا، تو تکلیف بھی نہیں دینی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ، قول معروف اچھی بات کرنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبعها کے پیچھے اس کے آتی ہے، اذن تکلیف۔ کیا مطلب؟ آپ سے کوئی چیز مانگے، کوئی مدد مانگے، تو کوئی سوال کرنے والا ہاتھ بڑھائے آپ کی طرف، آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، کچھ دیتے ہو، کچھ مدد کرتے ہو، اس کی بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس میں یہ باتیں ملحوظ رکھنی ہے کہ نہ احسان جتلانا ہے اور نہ اس سے کوئی تکلیف دینی ہے، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ہے اس کو حاصل کرنی ہے۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو قول معروف، اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر، انہیں کہو کہ میرے پیارے بھائی ابھی میرا یہ نہیں ہے، کوئی بس نہیں ہے۔ جب یہ کوئی سوالی آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومغفرۃ، جب ایسا آپ کریں گے تو ظاہر ہے جو آپ سے مدد کا طلبگار ہے یا وہ شخص جو سوالی بن کر تیرے در پہ آیا ہے اور تو اسے دھتکارتا ہے، اس کی مدد نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، ظاہر ہے اسے غصہ آئے گا، وہ برا بھلا کہے گا۔ آپ نے سوالیوں کو بہت دیکھا ہوگا،
وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں 10 روپے دو، اور اگر 10 روپے آپ نہیں دیتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ گالی بھی تک بھی دے دیتے ہیں اور باتیں بھی سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ آپ نے غصہ نہیں ہونا، وہ مغفرت درگزر کرنا ہے، اس پہ درگزر کرنا ہے۔ تو یہ کام آپ کرو گے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کی مدد کرو، اس کے بعد اسے تکلیف دو۔ تکلیف کا کیا مطلب وہ میں نے بتا دیا کہ یا احسان جتلاؤ یا اس سے ناجائز فائدے اٹھاؤ، بار بار جگہ جگہ اسے کہو کہ وہ تو ہمارا کھاتا تھا اور یہ میں نے کھلایا، یہ کام میں نے کیا اس کا۔ اور یہ بات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور یہاں پر خاص طور پر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے پھر یہاں اس کے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اسی میں آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے کیا جو آپ نے کیا ہے، آگے مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، تو اپنا جو آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں یا کسی کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا اجر بھی ضائع جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، اچھی بات کرنا اگر نہیں دے سکتے، ومغفرت، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ سننے کو ملتا ہے، ومغفرت، اور درگزر کرنا، خیر، زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقہ سے، یتبعها اذی، کے پیچھے اس کے آتی ہے، اذن، تکلیف، کوئی مصیبت آپ اس میں مصیبت میں ڈالتے ہو، تکلیف دیتے ہو۔ واللہ، اور اللہ، غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے صدقوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو اس لیے آپ کو حکم دیتا ہے تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے، تاکہ آپ کو اس کا ثواب ملے۔ حلیم، بردبار ہے۔ بردبار ہے کیا مطلب؟ کہ تم نہیں دیتے صدقات، زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر بھی اللہ تمہیں پکڑتا نہیں، بردبار ہے۔ اللہ آپ کو مہلت دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے، چلو ابھی دے دے گا، ابھی زکوٰۃ دے دے گا، ابھی صدقہ دے دے گا، ابھی میرے راستے میں خرچ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اب نصیحت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، مت ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، اور تکلیف دینے کے ساتھ، کالذی ينفق مالہ، دو مثالیں دیتا ہے کہ جو شخص ایسا صدقہ کرتا ہے یا ایسا مال خرچ کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ احسان جتلاتا ہے یا اسے تکلیف دیتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کافر شخص ہے جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ کوئی لوگوں کی بلائی میں خرچ کرتا ہے، تو جیسے اسے کچھ نہیں ملتا، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں تو یہ بات نہیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا آخرت میں، وہ تو آخرت سرے سے مانتا ہی نہیں۔ تو جیسے ایک کافر شخص خرچ کرتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اور آخرت تو اس کے نظر میں ہے ہی نہیں، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، تو ایسے ہی اگر آپ نے دنیا میں خرچ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا پھر آپ نے خرچ کیا اور اوپر سے یہ دونوں کام کیے، احسان جتلایا یا اسے تکلیف دی، تو جس طرح اس کا کیا سب کچھ ضائع گیا، ایسے ہی آپ کا بھی صدقات اور زکوٰۃ جتنے بھی ہے وہ کیا ہوگا؟ ضائع چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، ایک مثال تو یہ کالذی، اس شخص کی طرح ہے، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ تو جیسے اس شخص کا مال اور جو بلائی کے کاموں میں، جسے کافر لوگ بہت خرچ کرتے ہیں، کتنے کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہاں اس ملک میں دیکھیں کتنا یہ لوگ امداد کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ آخرت مانتے ہی نہیں۔ یا دوسری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑا پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر بارش آتی ہے، زور کی بارش برستی ہے اور اس پتھر کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، اس کی ساری مٹی چلی جاتی ہے۔ تو اگر اس کے اوپر مٹی پڑی ہو تو پھر بھی اس پہ کچھ اگانے وغیرہ کی بندہ سوچ سکتا ہے، مٹی چلی گئی، پتھر پہ کون کیا اگائے گا؟ کچھ بھی نہیں اگا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، آپ نے کچھ خرچ کیا، اس کی مثال اس مٹی جیسی ہے، اور اوپر سے آپ نے احسان جتلایا یا اسے تکلیف دی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خرچ کیا، تو اس کی مثال اس تیز بارش جیسی ہے کہ آپ کے کیے کو وہ بہا کے لے گئی، اس پتھر کو بالکل صاف کر کے، تو آپ کا عمل نامہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ نے بہت خرچ کیا۔
بہت نیک اعمال کیے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، یا پھر ان کا احسان جتلایا لوگوں پر، یا پھر تکلیفیں دی، اذیت دی، طرح طرح ذہنی طور پر ٹارچر کیا، تو وہ آپ کا پورا کیا ہوا پانی جسے بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح آپ کے اعمال بھی بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ، مثال اس کی کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس صاف چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، ہے اس کے اوپر مٹی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس پڑتی ہے یا برستی ہے اس کے اوپر زور کی بارش، فَتَرَكَهُ، پس چھوڑتی ہے یہ بارش اس چٹان کو، صَلْدًا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے وہ چٹان۔ لا يقدرون على شيء، نہیں قادر یہ لوگ کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، کل قیامت کے دن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب کچھ انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین، یہ تو اس شخص کی مثال تھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے غلط طریقے میں۔ اب وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بھی مثال لیتا ہے۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کا، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب میں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ہم اور اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ تو ان کی مثال کیسی ہے؟ یہ مثال سمجھیے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس باغ جیسی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا باغ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ باغ ایک ٹھیلے پر ہے، ایک بلند جگہ پر ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ فصل دیتی ہے، اور بارش نہیں ہوتی، ہلکی سی پھوار ہوتی ہے یا شبنم پڑتی ہے تو وہ شبنم بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، یا ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، پھر بھی وہ فائدہ اور فصل دیتی ہے، بخلاف اس زمین کے جو ہموار جگہ پر ہوں، بارش ہوتی ہے تو فصل ہوتی ہے، اور بارش نہیں ہوتی تو فصل نہیں ہوتی۔ نہری زمین کی بات نہیں ہے، بارش والی زمین۔ تو جو اوپر کی جگہ ہے وہاں ہلکی سی بارش بھی ہو تو بھی اس کے لیے کافی ہے، اور زیادہ بارش ہو تو اور اچھی بات ہے۔ زیادہ بارش نیچے بہت زیادہ بارش ہو تو وہ فصل کو بہا کے لے جاتی ہے، وہ تو اوپر جگہ ہے، تو بہت زیادہ بارش ہو تو بھی اس کے لیے مفید ہے، اور دگنا فصل وہ دیتی ہے، دگنا فائدہ دیتی ہے۔ تو اسی طرح مثال اس شخص جیسی ہے، اس شخص کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اگر تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو بھی اس کا فائدہ اسے ملتا ہے، اور بہت زیادہ خرچ کرتا ہے جیسے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اور زیادہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ آسان ہے، بندہ تھوڑا سا غور کرے، وہ شیء صحیح لگا پوری نہیں۔ تو یعنی زیادہ بارش کی مثال زیادہ نیک اعمال کی، زیادہ خرچ کرنے کی ہے، اور تھوڑی بارش کی مثال کم خرچ کرنے کی ہے۔ تھوڑی بارش ہوتی ہے تو بھی وہ فصل، وہ زمین فائدہ دیتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس طرح زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش ہوتی ہے، اب سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح زیادہ آپ خرچ کرو گے تو زیادہ اجر ملے گا، اور کم خرچ کرو گے تو کم اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل جنت، مثال اس باغ جیسی ہے، بربوۃ، جو اوپر والی جگہ پر ہو، ٹھیلے پر ہو، اصابہا وابل، اگر لگتی ہے وہاں پر، برستی ہے تیز بارش، فآتت، تو دیتا ہے وہ باغ، اکلہا، اپنا پھل، ضعفین، دگنا کر کے دیتی ہے۔ فإن لم يصبها وابل، اگر نہیں برستی تیز بارش، فطل، تو ہلکی سی پوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ پاک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ ایک اور مثال ہے، چونکہ کل دوسرا باس ہے تو یہ بھی
سن لے، بہت خوبصورت مثال ہے، اللہ پاک یہ اور مثال دیتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور اپنے لیے اس نے بڑا خزانہ جمع کیا، لیکن آخر عمر میں جا کر وہ کیا کرتا ہے، اپنے ان سارے اعمال کو ضائع کرتا ہے جب وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے اعمال کا، اور قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ وہیں جیسے حدیث میں آتا ہے مفلس کھڑا رہتا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے پوری زندگی محنت کی اور ایک باغ بنایا، اور اس باغ کی 3 صفات اللہ پاک نے ذکر کی ہے، 3 قسم کی صفات۔ کیسا باغ بنایا؟ ایسا باغ ہے وہ کھجوروں اور انگوروں سے بھرا ہوا ہے، تو جیسے درخت ہے ہی نہیں، سارے کھجور اور انگور ہی ہیں، یعنی اس کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ آپ دور سے آپ کو نظر آتے ہیں تو صرف انگور نظر آتے ہیں، کھجور ہی نظر آتے ہیں، اس کے درخت پتے کچھ نظر نہیں آتے، اتنا گھنا باغ ہے۔ دوسری صفت اس میں ہے کہ اس نے اندر سے نہریں چلائی ہیں، نہریں کھدوائیں، تو وہ اس میں اور بھی خوبصورتی بھی آ جاتی ہے، اور باغ کو پانی بھی ملتا ہے تو اور تر و تازہ رہتا ہے۔ تیسری صفت اس باغ کی یہ ہے کہ صرف انگور اور کھجور ہی نہیں ہے، ہر قسم کے پھل اس کے اندر موجود ہے، تو کتنا قیمتی باغ ہوا۔ یہ شخص بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا ایسا ہوا کہ اب اور کام نہیں کر سکتا، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے، تو کمزور ہوا، کمزور ایسا ہوا کہ اب کچھ کام بھی نہیں کر سکتا، اور بچے بھی چھوٹے ہیں تو بچے بھی محتاج ہیں، ان کو بھی کچھ کھلانا ہے، ان کو بھی کچھ دینا ہے، اور وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں۔ تو یہ شخص کتنا محتاج ہے اب اس باغ کے لیے کہ اس سے اس کو پھل ملتا رہے، اور اسی دوران کوئی آگ کا بگولا آئے اور اس پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دے، تو یہ شخص کتنا افسردہ ہوگا، اسے کتنی تکلیف ہوگی کہ ایک ہی تو باغ تھا، اور عام باغ بھی نہیں تھا، اتنا خوبصورت باغ، اور آج کے دن جو میں زیادہ ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، اور میرے چھوٹے بچے ہیں، آج میرے ہاتھ سے وہ باغ گیا، اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کتنا یہ افسردہ ہوگا، اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اسی طرح احسان جتلاتا ہے، اسی طرح تکلیفیں دیتا ہے، یا دوسرے گناہ کرتا ہے، جن کی وجہ سے ان کا جو نیک اعمال کا باغ اس نے دنیا میں بنایا تھا، وہ سارا کا سارا جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ ضعیف محتاج بن کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، تو دنیا کے اس شخص کو دیکھو، اگر اس کے ہاتھ سے وہ باغ جاتا ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہوگا، کتنی مشقت میں ہوگا، تو اس سے بڑھ کر یہ شخص کل قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ کاش میں اس باغ کو بچا پا لیتا، کاش میں اپنے ان نیک اعمال کو بچاتا، نیک اعمال تو کیے تھے لیکن بچا کے نہیں لا سکا، تو یہ شخص اس شخص سے زیادہ افسردہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی یہ مثال؟ یہ بعض مثالیں سمجھ میں مشکل سے آتی ہے، لیکن اگر کہیں سے مشکل ہے تو بتا سکتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے تو اور بھی سمجھ۔ ایود احدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے ایک شخص، ان تکون لہ جنہ، کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کھجوروں کا، و اعناب، اور انگوروں کا، جیسے کھجور اور انگور ہی ہو، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہو اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، لہو فیہا، ہو اس کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، تو یہ 3 صفات ہیں اس باغ کے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ بوڑھا ہو جائے اور پہنچ جائے یہ بڑھاپے تک، یہ بڑھاپے تک پہنچ جائے، شخص بوڑھا ہو جائے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور ہو اس کے لیے اولاد، ضعفاء، کمزور بچے ہو اس کے، چھوٹے بچے ہو، وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکتے، اسی دوران فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچے یا لگے اس کو ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ، ہو اس میں آگ، ایک بگولا آ کر اس میں آگ بھری ہوئی ہے، فاحترقت، پس جلائے وہ اس کو، اس پورے باغ کو وہ بگولا، آگ کا بگولا جلا کے راکھ کر دے، تو یہ شخص کتنا پریشان ہوگا، کتنا افسردہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن
اس کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں ہوگا، سارے نیک اعمال اس کے ضائع چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں اپنی یا آیتیں اپنی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو، فکر کرو، سوچو اس بارے میں۔ تو سوچ کر جو کچھ کرتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، اس کو قیامت کے دن تک لے جانا بھی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔